سوچئے اگر آپ کے سامنے 10,000 کا لشکر ہو اور آپ کے پاس صرف چند ہزار ساتھی، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا میدان میں اتر کر جان دیں گے یا کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو تاریخ بدل دے؟ آج کی اس قسط میں ہم چلتے ہیں 7 مارچ 627 عیسوی کی وہ دن جب مدینہ کے سامنے ایک ایسی خندق کھودی گئی جس نے عرب کی جنگی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ دشمن حیران، سردار پریشان اور خالد بن ولید جیسے جنگی ذہن بھی سوچ میں ڈوب گئے کہ یہ بزدلی ہے یا بے مثال حکمت۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ عقل اور طاقت کا مقابلہ تھا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو ایپیسوڈ نمبر 16 ہے، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ خندق کی اس پار صرف مٹی نہیں تھی بلکہ ایمان، حکمت اور تاریخ کا سب سے بڑا امتحان کھڑا تھا۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا، مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو چنب سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملہ کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سر زمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف سے یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا جس صبح حملہ کرنا تھا۔ اس رات اس پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملہ کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سرپٹ دوڑانے آگے گیا۔ قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا، طوفان کی طرف بڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رک کے کھڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم، یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔
ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں، خالد بن ولید کو بلاؤ، کرما اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے گیا، اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں، یہ مدینہ کے قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا، اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سر پٹ دوڑ آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرما اور سفیان کے گھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا، کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہوگی تھی۔ جب آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے سے یاد آ رہا تھا کہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں تھی، دانش مندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بری شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانش مندی نظر آئی تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی خالد، اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی، کچھ بھی تھا۔ خالد نے اپنے آپ کو جواب دی، جو کچھ بھی تھا میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانش مند نہیں جو مسلمان جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر دے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے، مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے، ابو سفیان خالد، اکرما اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا، خواہ وہ کتنے ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے ان انسانوں کو بڑے سے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے، مسلمان یہ نہیں سمجھیں کہ ہم وہ کلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے۔ کرما نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا، محاصرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے، وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بن عبید کی طرف چل پڑا۔ صلح کی پہاڑی مدینہ اور جبل بن عبید کے درمیان واقع تھی۔
मुसलमान उसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था उसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेखैन के सिलसिले कोहे में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके। अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन सके। मुसलमानों ने शहर की दफा और आबादी की तहफ़्फ़ुज़ के जो इंतजाम कर रखे हैं इस तरह है। यहूदी ने कहा, ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे किलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ों को पीछे की तरफ वाले किलों में भेज दिया है। खंदक पर नजर रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतजाम किया है उसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा बिकने वाली पर्चियों और तेज कमानों से मुसल्लह हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जब कहीं से भी तुम खंदक अबूर करने की कोशिश करोगे वहां मुसलमानों की खासी ज्यादा तादाद पहुंच जाएगी और उस कदर ज्यादा तीर और पर्चियां बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमानों के ख्वाहिश खंदक से बाहर आकर तुम पर शब-ए-खून मार कर वापस चले जाए। अब्दुल्ला बिन अबी क्या कह रहा है? अबू सुफियान ने पूछा। ए कुरैश के सरदार, यहूदी जासूस ने कहा, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान उसे जमात मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम उस यहूदियत का गद्दार समझते हैं। उसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर उसने तुम्हारे हक में उन्हें धोखे दिए। अगर ओहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का ये पला भारी देखकर उसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली है। तुम्हें उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार बिन अखदब कहाँ है? अबू सुफियान ने पूछा। उसे मुहासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा उसकी ज़ेर कमान था उसे उसने बड़े अच्छे तरीके से मुहासरे की तरतीब में कर दिया था। ये मुहासरा 22 रोज तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन उससे कुरैश को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रसद बहुत कम लाए थे। उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उन्हें मुसलमान अपने मुहासरे में लंबे अरसे के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमाया तौर पर बेचैनी नजर आने लगी थी। मुर्ख अपने शाम ने लिखा है कि इस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई जखीरा नहीं था। लोगों को रोजाना निस्फ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तखरीबकार दर पर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी न जान सका कि ये आवाज कहाँ से उठी है, लेकिन ये आवाज सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि बहुत जल्द कैसर व कसरी के खजाने हमारे कदमों पे पड़े होंगे। दूसरी तरफ हमने उनकी नबूवत का ये असर भी नहीं देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो गोश्त पोस्ट के इंसान थे। वो पेट की आवाज़ों से मुतासर होने लगे। आखिर एक आवाज़ ने उन्हें पेट के बोझ से आज़ादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज़्यादा मुक़द्दस जाना था? ये एक रद की कड़क की तरह आवाज़ थी जो मदीना की गली कोचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज होंगे जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूखे और प्यासे जाने दे देंगे। खुदा की कसम, उससे बड़ी बुज़दिली और बेगैरती मदीना वालों के लिए और क्या होगी कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरे और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं।
ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان زوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کریں تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ معاشرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ 627 عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیی بن اخطب کو بلا۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے کرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس زار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو حیی بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دولت مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائے اور اس سے مدد مانگے۔ مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستیاں تھیں۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر پڑی زور کی دستک، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ حیی بن اخطب آیا ہے، غلام نے کہا۔ رات کے اس وقت وہ اپنی ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا۔ دن کے وقت آنا بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نصیر بھی شامل تھے، لیکن دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیی بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر وہ وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، کعب بن اسد نے حیی سے کہا۔ اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہے۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے۔ دوستو یہ جو تحریر تھا یہ کتاب شمشیر بن یام سے ماخوذ ہے۔ یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 16۔ اگر اگلا ایپیسوڈ نمبر 17 آپ نے دیکھنا ہے تو ہمارے چینل خالد اسٹوڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔